السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ہنس لو زیادہ رو گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اپنے برے اعمال کی سزا کی وجہ سے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تو کبھی کبھار رونا اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں پر، اسی طرح حق پہچان کر، یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بیان کی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو پیغمبر پر اتارا گیا ہے، قرآن کو سنتے ہیں، تو آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے کہ ان سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو رونا یہ بھی ایک اچھی عادت ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لوگ تکلیفوں کی وجہ سے روتے ہیں، غم اور مصیبتوں کی وجہ سے روتے ہیں، حق کو پہچان کر اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس طرح کے رونا یہ بہت کم ہو گیا۔ رونا بھی ایسا ہو کہ آنسو چلنے لگے، ہائے وائے نہ ہو۔ وَهَذِهِ أَحْوَالُ الْعُلَمَاءِ يَبْكُونَ وَلَا يَصْعَقُونَ، علماء کا، علم رکھنے والے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ روتے ہیں، آنسو چلکاتے ہیں، لیکن چیخیں نہیں مارتے ہیں، ہائے وائے نہیں کرتے ہیں۔ تو کلام حق سے متاثر ہو کر آپ دیدہ ہونا اور گریہ طاری ہو جانا، یہ صالحین کی سنت ہے۔ تورات میں بھی آیا تھا کہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر روتے تھے، اور انجیل میں بھی ہے مبارک ہو تم جو روتے ہو کیونکہ ہنسو گے۔ تو اس لیے کہا گیا، ایک شاعر نے کہا ہے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے